گاڑی رکنے کی آواز پر وہ جلدی سے اترتی اندر کو دوڑی۔ سلطان نے سرد آبڑتے جیب سے سگریٹ نکالتے سلگایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، پر اب وہ روزانہ ہی اسموکنگ کرتا تھا۔ اس عشق کا روگ تھا، غم بڑا تھا۔ بوجھل قدموں سے اندر آتے اس نے مبین بیگم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ پہلے آ چکی تھی، پر اب ان کا روم لاک تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر اپنے بند کمرے کو دیکھا۔ اوپر جانے کے خیال کو جھٹکتے اس نے اسٹڈی روم کی جلتی لائٹ دیکھی، اپنے باپ کے اسٹڈی روم کی طرف بڑا۔ یقیناً وہ وہی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سوچ کے مطابق نہ کرتے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ افروز صاحب آئے، طوفان سے انجان یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کیے وہ کسی کتاب کو پڑھے تھے۔ اور سلطان آؤ اندر بیٹھو۔ اپنی اینک اتارتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سلطان اسٹڈی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر اپنے باپ کے سامنے ایک چیئر رکھتے بیٹھ گیا۔ سگریٹ کو مسلتے اس نے اپنے گیلے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ کب تک یوں مجنوں بننے کا ارادہ ہے؟ فراز صاحب نے اس کی بگڑی حالت کے پیش نظر ذرا ناگواری سے کہا۔ ان کی بات پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ اپنی گہری سبز آنکھیں اس نے سامنے بک ریک پر ٹکائی۔ پاؤں جلا دے وہ شدید کسی پریشانی میں گرا محسوس ہوا۔ ڈیڈ، یہ سگریٹ ہی تو اب سہارا ہے میرا۔ اس نے ہنستے ہوئے آنکھ وینکی، پر اس کی آنکھوں نے مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا۔ افسوس سے سر ہلاتے افروز صاحب نے چائے کا مگ جو پاس ہی انہوں نے رکھا تھا اٹھاتے لبوں سے لگایا، جبکہ سلطان کی نظر کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ ڈیڈ، کیا واقعی میرا گناہ بہت بڑا ہے؟ وہ ذرا نظر اٹھاتا اپنے باپ کو دیکھتے الجھا سا بولا۔ سلطان، بات لڑکی کی ہے۔ لڑکیوں کی عزت تو ویسے بھی کانچ کی مانند ہوتی ہے، ذرا سی چوٹ پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ تم نے تو اسے اغوا کیا تھا، سوچو اس کے محلے والے کیا کیا باتیں بنا رہے ہوں گے۔ ایک دن باہر رہی لڑکی کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، اور تمہارے پاس وہ کب سے ہے؟ افراز صاحب پین کو بک پر گھماتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ڈیڈ، میں نے نکاح کیا ہے، اسے اپنی عزت بنا ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ ابھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم غلط نہیں ہو۔ کل کو کوئی اگر تمہاری بیٹی اٹھا لے، ہاتھ نہ توڑ ڈالو اس کے، جو سلطان بہروز کی بیٹی کو چھوئے بھی۔ افروز صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ دوڑا۔ افسوس ہے، زنیشہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ سوچنا ضرور تم کس جگہ غلط ہے۔ میں خود غرض ہوں بہت، مجھے میرے خاندان کا عزت اور مرتبہ بہت عزیز ہے، پر کسی لڑکی کے ساتھ ناانصافی کرنا میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دے رہا۔ تم اسے سمجھو، اس کی خواہشات کو سمجھو۔ تھوڑا وقت لگے گا اسے دوبارہ صحیح ہونے میں، پر تم کوشش کرتے رہو۔ سلطان لب بیٹھتے اپنے دماغ کی پھٹتی رگوں کو سنبھالتے وہاں سے نکلا۔ کپڑے چینج کر لینا بہروز، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اپنی بیشیاتی آواز کو نظر انداز کرتے وہ غصے سے اپنے اندر کے اشتعال کو دباتے اوپر چھت پر چلا گیا۔ بارش رک چکی تھی، پر ٹھنڈی ہوائیں پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اسے پرواہ نہ تھی، سگریٹ پر سگریٹ پیتے وہ صبح انگارہ آنکھوں سے رات کے اندھیر میں باہر چلتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، بے حد خوبصورت تھا۔ ایک دنیا تھی جو اس پر مرتی تھی، ایک زمانہ تھا اس کا، دل جیتنے کا فن تھا اسے، پر اسے اپنے عشق کے ہاتھوں مات ہو رہی تھی۔ اگر وہ پہلے والا بے حس سلطان بہروز ہوتا تو اسے فرق نہ پڑتا، لیکن اب وہ عزیز ہے زناشا کا۔ اسے فرق پڑتا تھا اس کی نفرت سے۔ اپنی جیب سے موبائل نکالتے اپنے اکلوتے دوست کا نمبر ملا، جو کچھ ہی دیر بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز سنتے سلطان نے دانت کچکچائے۔ ابھی کبھی اگر تم ادھر حویلی کی چھت پر نہیں آئے تو کہیں جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ سلطان کی اکڑ تیز دھاڑ سنتے وہ بستر سے بدک کر اٹھا۔ تیرے جیسا دوست خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ غصے سے بڑبڑاتے کان سے لگے موبائل کو آف کرتا وہ اپنی چادر پکڑے باہر نکلا۔ اتنی سردی تو نہیں تھی، پر بارش کے بعد چلتی ہوائیں خاصی سرد تھی، اور تھا بھی رات کا پہر۔ اپنی گاڑی کو حویلی کے راستے پر ڈالتا ہزار گالیاں سلطان کو دے چکا تھا، جس نے اس کی نیند حرام کی۔ کیا موت پڑ گئی آدھی رات کو جو مجھے ادھر مرنے کو بلا لیا؟ اس ٹائم تو تم میری گرل فرینڈ بھی فون کر کے کہتی نا بیبی آ جاؤ، تو میں اس پر بھی دو حرف بیچ کر سو جاتا۔ چھت پر آتے اس نے بولنا شروع کر دیا، اس پر سلطان نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ منہ باندھ رکھو ورنہ ایک اور دانت ہاتھ میں آ جائے گا۔ تیوری جو ہے اس نے چھت پر بنے کمرے کی جانب رخ کیا۔
وہ حویلی کے سب سے آخری منزل پہ تھے، تیسری منزل پر جس پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنے شوز اتارے۔ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ واپس۔ سلطان اسے اپنے سامنے کھڑا پاگلوں کی طرح گھورتے دیکھ بولا، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ وہی سلطان ہے جس کے کپڑوں پر ہلکی سی سلوٹ بھی آ جائے تو حویلی سربراہ ہوتی تھی؟ اور آج وہی سلطان بے نیاز سا بیٹھا ہے تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ بے چینی اور پریشانی سے بولا، ذلیل انسان، میں ادھر پریشان ہوں، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ جوڑ رکھتے وہ ساتھی سے بولا، اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ساحر نے سیریس ہوتے پوچھا، یار میں زنیشا کو نہیں چھوڑ سکتا اب۔ نظریں نیچے کیے وہ لب کچلتا بولا، کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ عشق لاڈلوں کے بعد کی بات ہے۔ اس نے طنز کیا، اس کی حالت دیکھتے پاس بیڈ پر بیٹھتے کہا، میں کہہ رہا ہوں ساحر تیرا دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ بیڈ پر گرتے وہ ذرا سنجیدگی سے بولا، اچھا تم بابی سے معافی مانگ لو اپنے کیے کی۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا پر سلطان کے ماتھے پر 1.5 بال پڑے۔ کیا بہروز سلطان نے آج تک کبھی معافی مانگی نہیں نا؟ تو اب کیوں مانگو؟ بے نیازی سے کہتے اس نے شانے چکائے، تو آج سے پہلے کبھی عشق کیا تھا؟ نہیں، تو پھر آرام سے معافی مانگ۔ غلطی تیری ہے، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آرام سے گھر جا کر رشتہ لیتے، پر تم نے کسی فلم کے ہیرو بنے اپنی دلہنیوں کو اٹھا لائے۔ ساحر نے ہاتھ نچا کر اسے اچھی خاصی تب چڑھائی۔ ساحر میں کہہ رہا ہوں تیرا دانت ٹوٹ جانا ہے۔ دانت پیسنے اس نے بیٹھے ہوئے ساحر کی کمر پر پنچ جوڑا، مجھے جہاں مارنے کے لیے بلایا ہے؟ درد برداشت کرتے ہوئے صدمے سے بولا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھتے سلطان کا مسحور کہہ کر گونجا، نہیں تجھے جہاں میں نے اس لیے بلوایا ہے کہ اسلم مطلب زناشا کے والد صاحب اب ادھر کام پر نہیں آتے، تو تم انہیں اچھی سی جگہ پر ڈھونڈ کر دو، اور زناشا کی چھوٹی سسٹر کے اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے جو تم کرو گی کل۔ سلطان نے آنکھیں مودے اسے کام بتایا، جس پر وہ منہ بناتا اٹھے الماری سے کمفرٹر نکالتے بیڈ پر رکھا۔ سلطان کپڑے بدل، یہ گیلے ہیں۔ ساحر اسے یوں ہی سوتے دیکھ بلند آواز میں چیخا، غنودگی میں جاتا بہروز ہڑبڑا کر اٹھا، تیرا دانت ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اس پر جبرتے اس نے لڑائی شروع کی۔ کئی منٹ تک بیڈ جنگ کا میدان بنا رہا۔ آخرکار دونوں ہی حال مانتے لیٹ کے۔ سلطان بھی کچھ وقت کے لیے اپنی ٹینشن کو بلاتا کپڑے بدل کے۔ سکون سے لیٹ کر دوست واقعی غم و پریشانی میں اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ سرخ چہرے، سوجے پپوٹے، سفید رنگت میں گلی زردی اور بلیک فراک میں ملبوس نازک سے گڑیا خود سے ہی روٹھی لگ رہی تھی۔ ایک وقت اس کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا جب سلطان نے ٹریگر دبایا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، جانے کیوں اس کے پورے جسم میں ایک سکون سریت کر گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، پر وہ قاتل نہیں بننا چاہتی تھی۔ ساری رات وہ انتظار میں تھی شاید بہروز آ جائے، پر وہ نہیں آیا۔ دل اسے دیکھنے کا وہاں تھا، پر وہ خاموش تھی۔ اپنے دل کے بدلتی کیفیت پر وہ حیران تھی جو اسے ستم گڑھ کو صحیح سلامت آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، گیلے کپڑے تو وہ چینج کر چکی تھی، پر اب بخار سے تپ رہی تھی۔ ایسے میں سلطان کی بےدھوئی سے مار رہی تھی، دھیمے قدموں سے چلے وہ باہر آئی۔ صبح حویلی میں موسا سناٹا تھا، ایک دم ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں سست سمت پڑی۔ سرخ پوری غزالی آنکھیں جیسے ہی سامنے اٹھی پلٹنا بھول گئی۔ سلطان جینز شرٹ اور کوٹ ہاتھ میں پکڑے نک سک سا تیار موبائل میں مگن آ رہا تھا۔ براؤن بال ماتھے پہ بکھرے اس کی وجاہت کو بڑھا رہے تھے۔ ہلکی بوڑھی داڑھی، گنی مونچھیں، نابی لب، وہ دل ساکت کر دینے والا حسن رکھتا تھا۔ سلطان نے غیر معمولی احساس کے تحت اپنی سبز آنکھیں موبائل سے اٹھاتے سامنے دیکھا، جہاں وہ دشمن چاند کڑی اس سے ہی تاک رہی تھی۔ اچانک اس کے توسط سپاٹ ہوئے، سبز آنکھوں میں سردپن چھا گیا۔ اس کی حالت سے انجان بنا وہ سائڈ سے گزرتا چلا گیا۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹا محسوس کرتے اس کی آنکھیں بڑھا گئی۔ ایک امید تھی وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا۔ زناشا لب کچلتے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد نوکرانی اسے کھانا اور میڈیسن لے گئی تھی۔ مطلب وہ چاہتا تھا کہ اسے بخار ہے، بس پوچھنا گوارا نہ کیا، میں بھی کچھ نہیں کھانا، ہوتا رہے مجھے جو مرضی، انہیں کون سا پرواہ ہے۔ کھانے کی ٹرے پر دھکیلتی کمفرٹر اور ٹیلیٹ کی، سلطان میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی حویلی میں کام کرنے والی معمولی سی مالک کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ سلطان ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ ہدا کی تمسخرانہ آواز پر ٹھٹک کر رکا۔ اپنی اینک اتارتے وہ اس کی طرف مڑا، بلکہ تمہیں آج پتہ چلا؟ چلو شکر پتہ چل گیا۔ گاڑی سے ٹیک لگاتے اس نے مزاج کے برخلاف خوشگوار لہجے میں کہا۔ سلطان حالہ کہہ رہی تھی اسے جلدی طلاق دے دو گے؟ سلطان کو دیکھتے اس نے آبرو اچکاتے پوچھا، یہ تمہاری حالہ اور تمہاری غلط فہمی ہے مس ہیرا اسفندھان؟ دل چلا دینے والی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جواب دیا،
میں یہ پڑھوں ایک ماہ تمہاری دلہن کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ میں بھی تو دیکھو آہٹ کون سی لڑکی جس نے سلطان بھیڑے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جرأت سے بولے۔ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بول رہی تھی، پر سلطان سر ہلاتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک بات یاد رکھنا ہیرا سوانحان، اسے آنچ بھی نہ آئے۔ بہروز سلطان بہت پوزیسو ہے اپنی زونی کے معاملے میں۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے جلا گیا تھا۔ حسد اور جلن سے اس کا تن من جل اٹھا۔ سلطان صرف میرا کسی مالک کی بیٹی کا نہیں، خالہ جان میں بتا رہی سلطان بہروز صرف میرا ہے، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ ہیرا شدید غصے کی کیفیت میں ہزیاتی ہوتی مبین بیگم کے روم میں بیٹھی چیخ رہی تھی، بالکل بیٹا وہ صرف تمہارا ہے۔ مبین بیگم نے پر اصرار مسکراہٹ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جلتے دل پر پڑتی ٹھنڈک پر وہ بہت کچھ سوچنے لگی۔ حال بس اب اس زونی کو حویلی سے نکالنا ہے۔ اپنے بال انگلی میں لپیٹتی آنکھوں میں چنگارے لیے وہ نفرت بولے، ضرور اسے تو نکلنا ہی پڑے گا، آخر یہ اس کی جگہ تھوڑی ہے۔ مبین بیگم بھی اس کا ساتھ دیتی شاطانہ مسکرائی، او جانا میری جان نسیں مجھ سے ملانا۔ ساحل خاصی اونچی آواز میں گنگناتے اسکول کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی پر اسے سلطان بہروز کی سالی صاحبہ کا انتظار تھا۔ ایڈمیشن فیس اس کی وہ دے آیا تھا، پر اب ایک بار وہ اس سے معلومات لینا چاہتا تھا۔ ساری پیپرز کی اس کی تصویر بھی اسکول کارڈ والی ہی دکھی تھی، اس لیے آنکھیں چھوٹی کی وہ لڑکیوں کے ہجوم سے تلاش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا۔ اسے زیادہ وقت نہ لگا اسے ڈھونڈنے میں۔ سامنے ہی وہ لڑکی پر ذرا چین سی بلیک چادر لی تقریباً 16 سال کی وہ نازک سی لڑکی نظر چکائے کندھے پر بیگ ڈالے اپنی دوست کے ساتھ چلتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ لڑکی بات سنو۔ ساحل اسے اپنے پاس سے گزر دیتے کہ جلدی سے بولا۔ ماتھے پر بر ڈالے وہ اس کی طرف مڑی، جبکہ اس کی دوست گھبراتی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ اپنی بڑی شاہد رنگ آنکھوں سے اس نے ساحل کو گھورا۔ مجھے سلطان نے بھیجا ہے۔ چنٹاک بن لڑکی کے غسیلے تیور دیکھ اس نے گڑبڑاتے کہا، میری اپیا کے سائیں سلطان۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی، ہاں وہی بہروز سلطان۔ اس لڑکی کو نارمل ہوتے وہ سر ہلا گیا۔ بنو چلو، اس کی دوست نے کوہنی مار دی دھیمے سے کہا، تم جاؤ میں اپیا کا پوچھ لوں پلیز پلیز۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر صحیح کرتے چادر ذرا ٹھیک کرتے کہا۔ رپا اس کی دوست ساحل کو گھورتی چلی گئی، انکل جلدی بتائیے مجھے میری اپیا کا، میں لیٹ ہو رہی ہوں، گھر جانا ہے۔ بندو نے اسے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھتے کہا، اور اس کی بات پر ساحل کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ کیمل شرٹ، بلو جینز، وائٹ جاگرز، اچھی بلی اس کی لک تھی، وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا پر انکل نہیں۔ ساحل نے دانت پیسے سے دیکھا جو بڑے اشتیاق سے اپنی اپیا کا پوچھ رہی تھی۔ لڑکی تیری اپیا کا مجھے نہیں پتا، مجھے سلطان نے بھیجا ہے، تم جلدی سے بتاؤ تمہارے پیپر کب ہے، زیادہ دماغ کو پکاؤ مت میرے۔ غصے سے سر ہوتے وہ چل کر بولا، انکل غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر سلطان جیجو نے بھیجا ہے تو میری اپیا کا بھی پتہ ہی ہوگا۔ میرے پیپر نیکسٹ منتھ ہے، منہ بسودی سے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے کاکی۔ دانت پیسے بغیر اور بات کا جواب دیے دھواں چہرہ لیا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور جہاز کی اسپیڈ سے وہاں سے بگائی۔ وہ وہی ہونک والی کھڑی اس کی دھول اڑاتی گاڑی دیکھی، عجیب انکلتے ہوں، مجھے کیا، میں اپیا سے جلد ملوں گی۔ کندھے اچکاتی وہ دوبارہ اپنی راہ چلی۔ میں اسے انکل دکھ رہا تھا، یعنی میں ساحل خان، ڈیڑھ فٹ لڑکی کو انکل لگا۔ ساحل کا تو غم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان کے پاس بیٹھا پچھلے ایک گھنٹے سے تقریباً 100 بار یہ بات دہرا چکا تھا، بس کر ساحل بس کر، وہ بچی ہے، تجھے انکل ہی کہنا ہے اس نے۔ سلطان نے سر جھٹک دوسرے گڑا کیا کہا، بچی ہے؟ وہ بنو شنو 10th کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی اگلے ماہ پیپر ہو رہے ہیں اس کے، یعنی فرسٹ ایئر کی لڑکی ابھی بچی کہہ رہے ہو، اور 5 ماہ بعد 17 سال کی ہو جائے گی۔ ساحل نے جلدی کہا، ساحل یہ کام کب ختم ہوگا؟ تنگ آتے اس نے پوچھا، یار سلطان کیا میں واقعی انکل لگتا ہوں؟ ساحل نے خود کو دیکھتے سوالیہ پوچھا، نہیں میرے بھائی تو ہیرو ہے، ہیرو ٹینشن نہ لے۔ گہری سبز آنکھوں میں سنجیدگی لی اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بس تیرے بھائی کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہے، کالر سی دے کر اس نے فوج سے کہا، جس کی تاکید میں سلطان نے سر ہلایا۔ تم آج واپس کب جا رہے ہو؟ ساحل نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ پوچھا۔ دل نہیں کرا جانے کو حویلی، مام کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ہیرا بھی آ چکے، اب بس جانے کا من نہیں۔ گہرا کش سگریٹ کا برتے اس نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ سفید کلف لگے سر میں مردانہ شال لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیرا آئی ہوئی ہے اور بابی بھی اکیلی ہے ادھر، تمہیں جانا چاہیے،
اپنے بال صحیح کرتا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں اس وقت فارم ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ تمہاری بھابھی کافی تیز سے دروازہ کھولے گی تو ہی کوئی اس سے ملے گا۔ سلطان نے مسکراتے سگریٹ کو پاؤں تلے مسلا۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ ساحر نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ زنیشا کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کیا کروں؟ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے بال مٹھی میں جگڑتے کہا۔ بھابھی کو اس کے ابو کے گھر لے کر جاؤ، وہ خوش ہوگی، تم اس کی خوشی کو سمجھو، ایک بار خود کو بھول کر اسے دیکھو وہ کیا چاہتی ہے۔ ساحر نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتا اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا۔ کوشش کروں گا، اوکے میں چلتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھے اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیا، جبکہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے ساحر نے اس کے لیے آسانی کی دعا کی۔ کچن سے آتی آوازوں پر مبین بیگم ماتھے پر بر ڈالے اندر گئی۔ زنیشا بک سے نڈھال چکراتے سر بہار سے تپتے پانی کا گلاس پکڑے باہر کو مڑی۔ کچن کی دہلیز پر مبین بیگم کو کھڑا دیکھ خاموشی سے گزرنا چاہا مبین بیگم نے اس کی کوہنی ساتھی سے پکڑتے روکا۔ اندھی وحشی گر پر وہ ٹربوٹی پر مبین بیگم نے اسے پیچھے کرتے خود سبزیاں نکالتے باہر گئی۔ ان سب کو کاٹ اور رات تک سب تیار ہو۔ چکن فریج میں پڑا ہے، چاول سامنے رکھے ہیں، 4-5 ڈشز تیار کرنی ہیں، اگر نہ کی تو۔ مبین بیگم نے اسے زہریلی نظر سے دیکھتے کہا، باہر چلی گئی۔ اپنا بازو سہلاتے ہوئے تمام چیزیں کلے پر رکھتی بیٹھ گئی۔ سورہ نم آنکھوں سے چھوٹی پکڑی، تمام سبزیاں کاٹنے لگی بے احتیاطی میں، اور چکراتے سر کے ساتھ اس نے تیز چھری سے پیاز کاٹا، پر تیز دھار چھری اس کا ہاتھ زخمی کر کے اپنے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ وہ رونے لگی۔ زنیشا سلطان کے تیز دھار پر اس نے ٹپ ٹپ فرش پر گرتے خون سے بھیگی نظریں اٹھاتے سلطان کو دیکھا، جو سورج چہرہ لیے اسی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا، ہتھیلی پر اچھا خاصا کٹ لگا چکی تھی۔ کس نے کہا تھا کچن آؤ؟ ہزاروں ملازم کیا میں نے بھونکنے کے لیے رکھے ہیں؟ اس ببڑے شیر جیسی داڑھ پر ہیرا مبین بیگم بھی وہاں آ چکی تھی۔ سلطان زنیشا کے غصے سے گرتے اس کا ہاتھ پکڑ ایک گہری سخت نظر ہیرا پر ڈالتے باہر لے آیا۔ سلطان درد گلے میں آنسو کا گولا اٹکا، تکلیف سے وہ روتی چلی گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں۔ اپنے ساتھ لگاتے اسے سوفے پر اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ اس کے نازک سفید ہاتھ پر اٹھتی حرارت محسوس کرتے لب ستی سے بنجھے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ سلطان نے ہاضمہ کو کہا، جس پر کچن میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس لا کر سلطان کو پکڑایا۔ ہاضمہ اسے باکس پکڑاتی چلے گئی۔ چھوٹے مالک کے غصے سے کون بچا تھا آج تک، جبکہ نفرت سے ہیرا نے سلطان کا اتنا بزدل صف انداز دیکھا، جو محبت سے اس کے بال صحیح کرتے اس کا ہاتھ پکڑے پٹی کر رہا تھا۔ کس نے کہا تھا کچن میں کام کرنے کو؟ اس کی سرخ گلابی گال سہلاتے اس نے جس انداز میں پوچھا، اس کی کائی جمی آنکھوں کی سرخی دیکھ زنیشا کام گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی مبین بیگم کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے واضح کیا تھا کہ وہ نہ بتائے۔ سلطان نے اس کے نزدوں کے تعاقب میں اپنی ماں کو دیکھا کہ کیا ماں نے کہا تھا؟ اب لچکاتے اس نے زنیشا کے جھکے سر کو تھوڑی بار انگلی رکھتے اوپر کیا۔ زنیشا نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا دل کر رہا تھا کوکنگ کرنے کا۔ زنیشا نے سلطان کے ہاتھ پر نازک ہاتھ رکھتے بامشکل مسکراتے کہا۔ سلطان بغیر رسپانس ظاہر کیے اس کا بازو پکڑے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں لے گیا۔ طبیعت دیکھیے اپنی، بخار سے اس طرح پڑ ہی اور دل کوکنگ کا کر رہا ہے، کھانا کھانے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ اس نے ساتھ ٹیبل ہی پوچھا، پر نظر سائے ٹیبل پر رکھی ٹرے پر پڑی، جہاں کھانے کو چھوا تک نہیں گیا۔ تو میڈیسن بھی ویسی ہی تھی۔ اسے بیڈ پر بیٹھاتے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا، آئندہ اگر میں نے تمہیں کچن میں کام کرتے دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے وارن کرتے اس نے کال میں لاتے کسی کو کھانا لانے کو کہا۔ ہاضمہ گرم کھانا وہاں رکھتی دوسری ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ زنیشا انگلیاں چھٹتی تھی، اس کی موجودگی میں اپنی بے ہنگم درکن کو سنبھالتی بیڈ پر پاؤں لٹکا بیٹھی تھی۔ بہروز قمیض کے کپ کوہنی تک موڑے تھکن سے اور کچھ غصے سے سرخ سبز جاذب آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی نظروں کی تپش پر اس کے حد و حال میں سرخی دوڑ گئی۔ بہروز مبہم سا مسکراتے وہ بیڈ پر بیٹھ اپنے پاؤں شوز سے نکالتے وہ بیڈ پر رکھی ٹرے کو پکڑے، چاولوں کا چمچ بیٹھ کر زنیشا کی طرف بڑھایا۔ جھجکتے وہ بھی پاؤں بار بار کرتے اب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چاولوں بڑا چمچ اس کے ہاتھ سے کھاتی اپنے ناخنوں سے بار بار کھرچتی وہ نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ سلطان اسے وقفہ بوقفہ 3-4 چمچ کھلانے کے بعد لب دبائے بولا۔ اس واقعے کے بعد سلطان اس کے درمیان خاموشی ٹوٹی تھی۔ آپ بھی کھا لیں۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی اسے کہ اس نے ایک بار بھی پوچھا تک نہیں۔ تم کھلا دو تو اس کی گہری بولتی نظریں اس پر ٹکی دیکھ اس نے سلطان کے ہاتھ میں پکڑی ایک ہی چمچ کو دیکھا۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، بہانہ بناتے اس نے بے چارگی سے کہا۔ وہ بائیں ہاتھ پر کٹ لگا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھلاؤ۔
ٹرے اس کی جانب کھسکاتے اس نے بغور اس کی حرکت دیکھی جو لب سہتے سے کاٹ دی، کنفیوز دی، چور نظر اس کے ہاتھ میں بکری چمچ کو دکھا۔ میں استعمال شدہ چیز استعمال نہیں کرتا۔ اس کے الفاظوں میں کوئی مذاق نہ تھا بلکہ وہ چمچ کو ٹرے میں رکھتے کندھے اچکا گیا۔ استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کریں، پر جس نے استعمال کیا اس کے ہاتھ سے کھا لینا ہے۔ جانے کیوں پر زناشا کو غصہ آیا، اس لیے ٹرے سے چاولوں بڑی بریانی کی پلیٹ اٹھاتی دائیں ہاتھ سے چاول سلطان کی طرف بڑھائے۔ خوشی سے شاد اور مسرور ہوتے اس کے ہاتھ سے چاول کھائے، اس کے ہونٹ اس کی انگلیوں سے ٹچ ہوئے۔ شرم اور گھبراہٹ سے زناشا نے جلد سے ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ سلطان نے لب دانتوں تلے دباتے چمچ برکس کر کیا جسے وہ مشکل کھانے لگی۔ پھر حیرت انگیز انکشاف ہوا، سلطان نے اسی چمچ سے چاول کے ایک چمچ کھایا۔ زناشا کے ہلتے ہونٹ رکے، دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے سوچا جس لڑکی پر بہروز سلطان عاشق ہے اس کا جھوٹا کھانے میں کیا ہے؟ گہرا مسکراتے اس نے کہا، بس اور نہیں کھانا۔ 2 چمچ اور کھاتی وہ سر نہ میں ہلا گئی۔ بخار سے دکھتا سر وہ بمشکل ہی بیٹھی تھی۔ سلطان نے بغیر کچھ کے اٹھتے ٹرے ٹیبل پر کے واپس پر بیٹھی زناشا کی طرف بڑا جھکتے اس نے زناشا کا تکیہ ٹھیک کیا۔ اسی طرح اس کا چہرہ زناشا کے بے حد قریب تھا۔ اس کے پاس سے آتے کلون کے خوشبو پر زناشا نے حلق تار کیا، اس پر کمفرٹر ڈالتے لائٹ آف کرتے پورے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ قدموں کی چاپ اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کا دل بجھ گیا۔ کمرے میں تمام چیزیں بے رونق ہو گئی۔ اچار دل سے کر بدلی، اس نے نم ہوتی آنکھیں صاف کی۔ کسی نے کمر کے گرد بازو حلقت اپنی طرف کھینچا تھا۔ اندھیرے میں اس کی ایک چیخ گونجی۔ پھٹی نگاہوں سے اس نے سلطان کی محسوس پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس کے سینے سے خود کو لگے دیکھ میں نگاہیں جھکا کی۔ سلطان اپنے حصار میں لیتا نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے آغوش میں پرسکون لیٹی سو گئی۔ اس کے حصار میں کیا زناشا کو سلطان محبت پاش نظر دیکھو۔ اس کے آنے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، سلطان بدل چکا تھا، پر وہ ہمیشہ زناشا کے تولیق کا باعث بنا تھا۔ گہری سانس کھینچ کر اس کے ماتھے پر نرمی سے ہونٹ رکھتے وہ اٹھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا زناشا سے نفرت کرتی ہے، وہ بے بس تھا اس معاملے میں۔ امیر زادہ کو جب عشق ہو جائے نا تو اچھا ہوار کرتا ہے۔ بے تاثر چہرے موبائل کی طرف متوجہ ہوئے، ای میل چیک کرنے لگا۔ کچھ ضروری کام کے تحت اٹھا، ایک میں باہر نکلا۔ بہروز کی ایک فیکٹری میں آگ لگ چکی تھی۔ سرح نظروں کے ساتھ حالات کو کنٹرول کرتے وہ غصے سے تنِ نقوش لے تمام معلومات لے چکا تھا۔ فیکٹری کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، کافی بچت ہو گئی تھی، پر یہ کام انتقام کرتے کسی ورکر نے ہی کیا تھا جسے وہ پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ آج پہلی بار کوئی شخص سلطان کے ہاتھوں زندہ بچا تھا۔ اس کا نقصان کرنے کے باوجود یہ تبدیلی کافی حیران کن تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، شدید تھکن کے بعد اس کی آنکھیں ہلکی سرخ تھی۔ ساحر نے اسے کہا تھا کہ زناشا کو خوش رکھنا ہے تو اس کی خوشی کو دیکھنا ہوگا۔ اسی کی خوشی کیا ہے یہ سوچتے ہی سلطان مٹھیاں بھیج گیا۔ کچھ سوتے وہ گاؤں کو جاتی سر پر گاڑی ڈال چکا تھا، ہاتھ سینے پر باندھے۔ سلطان نے سرخ لہو ٹپکتی سبز آنکھوں سے اسلم کو دیکھا جو جھکے کندھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ؟ سب کچھ تو آپ نے لے لیا ہے، اب یہاں اور کچھ نہیں جسے آپ لے کے جا سکتے ہیں، اسلم نے عزیز سے کہتے نم نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھا جس نے اس کی پیٹی کو چھین لیا تھا۔ میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میری دسترس میں میری زندگی ہے پر وہ میری نہیں۔ اسلم صاحب، میں زناشا سلطان کو کل آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا، مزید اپنے پاس اسے رکھو، اسے تکلیف نہیں دے سکتا، پر وہ ہمیشہ میری رہے گی زندگی بھر کے لیے۔ میرا نام مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گا۔ سلطان نے الفاظ کیسے کہے تھے وہی جانتا تھا، جبکہ اسلم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا کہ کیا وہ واقعی سچ میں کہہ رہا تھا، پر وہ کہتے ایک پل رکے بغیر لمبے ڈاک بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت حویلی داخل ہوا تھا، بجاز تھا چہرہ، بکھرا پڑا حلیہ بل سلطان جسے دنیا جانتی تھی محبت میں ہوار ہو گیا۔ کوٹ کو کندھے پر رکھے سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ موسم کافی خراب تھا، بجلی کی گرج چمک کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھی۔ ابرآلودہ آسمان کی جم سر اٹھاتے سلطان مسکرایا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زناشا سے دوری اختیار کر لیا، اس کی خوشی میں خوش ہو جائے گا۔ اپنی کمرے میں جانے سے پہلے وہ خادمہ سے پورے دن کی رودا سن چکا تھا۔ زناشا کھانا کھا چکی تھی، جبکہ سارا دن کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہوا۔ دروازے کے ناب گھماتے وہ اندر داخل ہوا۔ ایک نظر زناشا کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر کوٹ صوفے پر پھینکتے شاور لینے چلا گیا۔ شرٹ لیس گلے میں تولیہ ڈالے، ماتھے پر بیٹھ ڈالے، وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ شرٹ پہنتے مرر سے نظر آتی زناشا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں ہی رکھا تھا، جس سے کنفیوز ہوتی وہ سرح پڑھی تھی۔ سلطان نے رخ موڑتے اس کی جانب قدم بڑھائے، پر زناشا نے لب بھینجتے تکیہ مٹھ میں پکڑا۔ تم ڈسٹرب ہوگی، مجھے کچھ کام ہے اس لیے تم سو جاؤ۔ سلطان نے تکیے کے پاس سے اپنی فائل پکڑی، ٹیبل سے چیزیں اٹھائی۔ سلطان جو لیپ ٹاپ پکڑے باہر جانے کو تھا، زناشا کی دھیمی سی آواز پر رکا۔ بولو۔ اپنی فائل بھی بیڈ سے اٹھاتے اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا، جو لب کاٹے انگلیاں چٹخا رہی تھی۔
وہ آپ ادھر ہی کام کر لیں، میں ڈسٹرب نہیں کروں گی، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں۔ جلدی میں بولتی وہ بغیر سلطان کو بولنے کا موقع دیا دیر سے دروازے کا ڈور لاک کرتے بیٹھ سے اپنا تکیہ اٹھاتی صوفے پر رکھی۔ زیر لب مسکراتے اس نے سر جھٹکا، پر میں یہاں کیوں بیٹھ کر کام کروں، اور ویسے بھی تم میرے ہوتے ہوئے اچھا فیل نہیں کرتے۔ نچلا لب دبائے اس نے بغور زناشا کے تاسا چانچے، جو سفید چہرے کے ساتھ کھڑکیوں کے پٹ بند دیکھتی پھر باہر طوفانی ہواؤں کے دوش میں آتے آوازوں سے حلق تاڑ کرتے بامشکل مسکرائی۔ ایسا نہیں ہے، اچھا فیل کرتی ہوں، وہ ہکلاتی اسے یہی روکنے کی تگدو میں تھی۔ اگر وہ یہاں اکیلی ہوتی تو یقیناً خوف سے مر جاتی، بچپن سے ہی اسے طوفانی بارشوں سے خوف آتا تھا۔ سلطان نے سہلاتے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ پر پڑھ کر فائل ساتھ رکھ دے، اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ زناشا اس کے رکنے پر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی، پر اس کو اپنی طرف آتا دیکھ سانس دو گی۔ سلطان اس کے قریب آتے بازو اس کی کمر کے گرد حال کرتے اپنے قریب کھینچا۔ زناشا نے اس کو بدلتے ہوئے دیکھ کر دل مضبوط کرتے اسے دیکھا، چہرہ ذرا ٹیڑھا کیا، اس کو نزول سے ہی کھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ پیچھے ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مزاحمت کرتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، پر اس کا چٹانے وجود ویسے ہی کھڑا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم مجھے اپنے بےحد پاس رکھنا چاہتی ہو۔ یوں رو کر مجھے اپنے پاس رہنے کا بولنا تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے بیگم۔ کتنے دنوں بعد آج سلطان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ارادے نیک نہیں ہیں، ارادے نیک نہیں، اس کی بات بوکھلاتے اس کی انگلیوں کے کھردرے لمس کو کمر پر رنگتا محسوس کر کے وہ ہکلایا گئی۔ سلطان اس کے ہکلانے پھر غلط جملہ بولنے پر اپنے کہے کو دباتے اس کے سفید پڑتی رنگت دیکھی۔ ایسا نہیں، آپ غلط سمجھ ہیں، بوکھلاہٹ میں بولی، بات پر وہ شرمندہ ہوتی کسمساتے اس کے سار سے نکلنا چاہا۔ زناشا بہروز سلطان سوری، پر اس وقت میرے ارادے نیک نہیں ہیں۔ مالیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھنے کا موقع دی بغیر جوتے اس کے نازک وجود کو اپنے بازو میں اٹھایا، بیٹھنے سے چیتی اس نے سلطان کے سینے پر مکو کی برسات کی۔ سلطان بیٹھ سے اٹھی، وہ کچھ کہنے کو تھی اور اس کے ہونٹوں پر سلطان کفل لگاتے انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھائے اسے پیچھے دوبارہ لٹایا۔ شرم سے ہوتی سردی سے اپنی آنکھیں میتے اپنے نہاؤں سردی سے سلطان کے ہاتھوں میں گاڑے، پر وہ بے خود ہوتا اپنا وزن اس پر منتقل کرتے، وہ کسی نشے میں گم رہا۔ اس کی سانسیں رکتے دیکھ وہ ذرا اوپر ہوتے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھا سلطان نے شرارت سے آبرو اچکائی، پر زناشا غصے سے ہوتی بغیر سوچے سمجھے عمل کیا۔ زناٹے دار تھپڑ کی گونج خاموش کمر میں گونجی، بہروز سلطان کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گئی۔ حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں اس نے اپنے گال کو چھوا۔ زناشا جب پر ہاتھ رکھے وہ بھی اپنے عمل و خوف و ڈر سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان صرف انگارہ سبز آنکھوں میں وحشت لیے پیچھے ہوا، بیڈ پر پڑے لیپ ٹاپ کو گز سے اٹھاتے دیوار سے مارا، ٹوٹ کر لیپ ٹاپ نیچے گرا، جبکہ اس کے قہر برساتی نظر زناشا پر مرکوز تھی۔ کوشش بھی مت کر، آئندہ میرے سامنے آنے کی، جلا کر براق کر دوں گا تمہیں بھی، اور خود کو بھی وحشت بڑی سرد آواز زناشا کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، شاید پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان اسے وارن کرتے باہر چلا گیا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر زناشا سلطان نے گہری سانس چھوڑی، آنکھیں مودی، کیا دوبارہ وہ اپنی زندگی جی پائے گی جہاں بے فکری تھی؟ کاش وہ سلطان سے ملی ہی نہ ہوتی تو آج اس کی زندگی اتنی بے سکون نہ ہوتی۔ پلکوں پر ٹھہرے موتی گرتے تکیے کو بوکو گے، کیا اس بار وہ غلط تھی؟ اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ لب کر دی اس نے سونے کی کوشش کی جو کہ بیکار تھی۔ سیکرٹ سلگاتے وہ سرخ سبز آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو یاد کرتے غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے سلطان بہروز کے چہرے پر اپنی انگلی کی چھاپ چھوڑی تھی۔ کیا اس کی قربت اسے اتنی ہی ناپسند ہے؟ اس نے ایک گہری سانس چھوڑی، میں اسے چھوڑنے والا ہوں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کی نفرت سے، پر اصل میں وہ تڑپ رہا تھا کہ زناشا اتنی ہی نفرت کرتی کہ اس کے قریب جانے پر غیر رد عمل دکھایا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جگڑتے وہ آج پہلی بار بے بس ہوا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر پڑا وجود جس میں سلطان کی جان تھی نیند میں گم تھا اس کے قریب جاتے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ پر نور سرخ سفید چہرہ، میٹھے آنسو کے نشان، سرخ ناک، گلابی ہونٹ، وہ ایک دیوی تھی جس کا جادو سلطان کے سر چڑھ کر بولتا تھا، زناشا سلطان اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی روح پر واز کر چکی ہوتی۔ بہت غلط کیا تم نے، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ میں نے اتنی محبت کی اپنے ماں باپ کے خلاف تک گیا، پر تم نے آج بہت برا کیا، بہت برا۔
دھیمی سرگوشی کمر میں گونجی تھی، آج صبح سے ہی تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ آج مجھے معلوم پڑ گیا کہ تم میرے ساتھ ابھی بھی مجبوری میں رہ رہی ہو۔ طاف ہے تو بس سلطان، تم پر دنیا تمہارے قبضے میں آ سکتے، پر فقط تمہاری محبت کو تم سے محبت نہیں ہوئی۔ شاید یہ دستور ہی ایسا ہے کہ جسے ہم چاہ وہ ہمیں نہیں چاہتا۔ مجھے لگتا تھا مجھے یہ محبت نہیں ہوگی، پر یہ سالی محبت تو چمٹ ہی گئی مجھ سے کہ اب نہ جان چھوڑی ہے اور نہ جان لے رہی ہے۔ سویا آنکھوں سے تصور میں اسے دور جاتا دیکھ وہ وہیں سر ٹکا تھا اپنی سوچ میں گم، بیٹھ کے پاس بیٹھ کے وہ سنبھل جائے گا، صبح تک کسی پر خود کے بکھرے کا راز بیان نہیں کرے گا وہ۔